بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اما بعد، الحمدللہ ثم الحمدللہ، درس ہدایت الناب نمبر 22 کا آغاز ہو رہا ہے. 22 ہے نا؟ میرے مطابق تو 22 ہے. آج ہمارے درس کا آغاز ہوگا المقصد الثانی فی المنصوبات. دوسرا مقصد منصوبات کے بیان میں، منصوبات منصوب ان کی جمع، اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جس پر نصب ہو گیا، وہ اسم جو منصوب ہوتا ہے. یعنی اس پر زبر یا دو زبریں جب ہدایت الناب انشاءاللہ تکمیل آشنا ہو جائے گی تو پھر ہم ساری جو تعریفیں عربی کی وہ الگ نکال لیں گے، سوال جواب بنا لیں گے پوری کتاب کا، اور اس طرح رٹ لیں گے ہدایت الناب سوال و جواب. تو اردو میں آپ سمجھے ہوں گے اس وقت پھر عربی کی عبارت میں آ جائے گی. تو حضرت کی عبارت پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں المقصد الثانی فی المنصوبات الاسماء المنصوبۃ اثنا عشر قسما. منصوبات کی 12 قسمیں ہیں، یعنی ان کی تعداد 12 ہے. تو پہلے وہ 12 کے 12 گنوا دیے. المفعول المطلق وبه وفيه وله ومعه. تو یہ اس عبارت کو کہتے ہیں ما قل، یعنی جس کے الفاظ کم ہو. تو یہ عبارت ہوتی ہے، پرانے جو علماء تھے ان کا یہ داب تھا، یہ طریقہ تھا، یہ انداز تھا، یہ سٹائل تھا کہ زیادہ بات کرتے تھے لیکن الفاظ کم استعمال کرتے تھے. تو انہوں نے مفعول کا جو بیان کیا تو مفعول مطلق تو کہہ دیا، لیکن آگے مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول مہو کہنے کے بجائے صرف بھی، فی اور لہو اور مہو کہہ دیا. والحال والتمجیز، تمجیز 2 یا یہاں پڑھنی ہے. آگے ہے والمستثنى واسم ان واخواتها وخبر كان واخواتها والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس. تو یہ 12 کی 12 گنوا دی. تو ہم 12 کی 12 پہلے لکھ لیں گے، اسی طرح ان کو رٹ لیں گے، یاد کر لیں گے 12 کے 12 الفاظ کو، اسماء کو، اصطلاحات کو، اور پھر ایک ایک کی تفصیل ہوگی. تو ایسی چھوٹی سی بریکٹ میں نمبر 1 مفعول مطلق. اور مفعول مطلق جب لکھنا ہے تو لام کے اوپر زبر، مفعول مطلق. نمبر 2 مفعول بھی.
نمبر 3 مفعول فی، نمبر 4 مفعول لہو، نمبر 5 مفعول معہو۔ یہ جو 5 مفعول ہیں نا، ان کو کہتے ہیں مفاعیل خمسہ۔ تو یہ اس طرح یہ ٹرم یہ بھی پکی آج سے یاد کر لیں، مفاعیل خمسہ۔ 6 نمبر پر ہے حال، 7 نمبر پر ہے تمییز 2 یا کے ساتھ، 8 نمبر پر ہے مستثنا، اور یہ جو 9واں نمبر، 10واں نمبر، 11واں نمبر، 12واں نمبر، یہ انہی مرفوعات میں سے آئے گا۔ تو وہاں مثال کے طور پر خبر کی بات کی، ان کے خبر کی بات کی، یہاں اسم کی بات ہو جائے گی۔ تو یہ سیٹ الگ بنا دیں، یہ سیٹ الگ بن گیا مفاعیل خمسہ۔ پھر 6 نمبر پر حال، 7 نمبر پر تمییز، 8 نمبر پر مستثنا، آگے 9، 10، 11، 12 جو 4 قسمیں رہتی ہیں ان کا سیٹ الگ بن جائے گا۔ تو 9 نمبر پر ہے جی ان اور اس کے مثل حروف کا اسم، یہ اسی بریکٹ کے انداز ہوگا۔ 10 نمبر پر کیا ہے جی کانا و خواتہا، کانا اور اس کے ہم مثل حروف، اصل زیادہ تر یہ افعال ہوتے ہیں تو آپ حروف کی بجائے کلمات کہہ لیں۔ کانا اور اس کے ہم مثل کلمات، اخوات یہاں استعمال ہوئے نا، اخوات بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کلمات بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اخوات لکھیں گے تو وہ پھر وہی سیم لفظ ہوگا کی خبر، تو وہاں اسم تھا یہاں خبر، یعنی وہاں کا الٹ ہو رہا ہے۔ تو وہاں مرفوعات میں یہ 4 آپ نے یاد کر لیے نا، تو ان کا الٹ یہاں کرنا ہے۔ 11 لا نفی جنس، نفی جنس بریکٹ میں لکھ لیں۔ ادھر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ مرفوعات میں مثال کیا آئی تھی؟ مرفوعات میں مثال آئی تھی لا رجل قائم، تو وہاں اس کا اسم تھا، جہاں لا نفی جنس کی خبر۔ اور 12 نمبر پر ما اور لا، اور بریکٹ میں لگے یہ مشابہ مدرسہ کی خبر۔
نہیں یہاں اس میں یہ خبر غالب اس میں کر کا اسم ما اور لا کی جو ہے نا وہ خبر آ جائے گی، اس کا اسم آئے گا، کیونکہ خبر جو ہے وہ مرفوع آ جائے گی۔ اچھا اب یہاں ایک یہ جو پہلا سیٹ ہے اس کے لیے شعر ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا، مفاعیل پنجند گر بشنوی۔ آپ چونکہ وہ کریمہ سعدی بھی پڑھ رہی ہیں اور بھی فارسی پڑھ رہی ہو نا، کون سی کتاب فارسی کی چل رہی ہے؟ ابھی کوئی نہیں چل رہی؟ چلیں، مفاعیل پنج اند، مفاعیل 5 ہیں، مفاعیل پنجند، جیم کو اند میں اند نہیں پڑھنا بلکہ جیم کو اس میں ضم کر دینا ہے، مکس کر دینا ہے، تو بن جائے گا مفاعیل پنجند گر بشنوی، گر بشنوی۔ یہ میں آپ کو بعد میں کہلوا دوں گا تو یاد ہو جائے گا، مفاعیل پنجند گر بشنوی، لہو مطلقو فی لہو مطلقو فی مہو، لکھ لیں پھر اس کو، اس کا انداز کر لیں، لہو مطلقو واو اس کے بعد ہوگا، پہلے ایسے لکھ لیں پھر اس کو زبان میں جاری ہو جائے گا۔ مفاعیل خمسہ کا جو اصطلاح ہے یہ پکا ذہن میں کر لینا ہے۔ تو یہ 12 منصوبات ہیں، اب جہاں کلمہ منصوب ہوگا کسی نے وہاں زبر لگائی یا نہیں لگائی، آپ چونکہ قانون پڑھ رہی ہیں تو آپ اس پہ زبر ہی پڑھیں گی۔ اب حضرت نے یہ بیان کرنے کے بعد اب ایک ایک منصوب کو ایک ایک فصل میں بیان کیا، کیا سائنسی طریقہ ہے۔ تو اب پہلی فصل جو ہے آپ اس کو ھذا فصل اول بھی کہہ سکتے ہیں، المفعول المطلق۔ اب نمبر 1 مفعول مطلق کی تفصیل، اب یہ پوری زندگی کے لیے آپ نے اس کو رٹ لینا ہے۔ مفعول مطلق کو اوور لائن کر دیں، مفعول مطلق کی تفصیل، اب اس کے ہم پوائنٹ بنا لیں گے۔ تو پہلی بات حضرت نے کیا کی، المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے اس کا، آپ الف کر لیں، مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جس کا فعل پہلے کہاں، یعنی اسی جملے میں پہلے مذکور ہو۔ تو دیکھو یہ تعارف کروا دیا کہ مفعول مطلق در اصل مصدر ہوتا ہے، یہ بات ہو گئی۔ اچھا مزید کیا ہے، مزید یہ ہے کہ اس مصدر سے بننے والا جو فعل ہے نا وہ اسی جملے میں پہلے موجود ہوتا ہے، اسی فعل کا یہ مصدر ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ المصیغہ میں بھی ہے کہ بصریوں مدرسۃ البصرہ جو ہے ان کے نزدیک مصدر اصل ہے اور مدرسۃ الکوفہ کے نزدیک فعل اصل ہے، وہ ساری بات جو ہے۔
تو مفعول مطلق کیا ہے؟ مصدر کو کہتے ہیں. کون سے مصدر کو؟ اس مصدر کو جس کا فعل پہلے اس جملہ میں مذکور ہوا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا کیا ہے جی؟ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیوں ایسے لایا جاتا ہے؟ وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، یہ تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. بس پہلے یہ بتا دیا الف میں کہ مفعول مطلق ہے کیا، تو وہ مصدر ہے. کس فعل کا مصدر ہے؟ یا مدرسۃ البصرہ کے مطابق کہہ لیں کہ اس مصدر سے بننے والا فعل اسی جملہ میں پہلے موجود ہے. یعنی پہلے فعل آیا اور جس مصدر سے وہ فعل بنا تھا بعد میں وہ مصدر بھی آ گیا. ایک گلاس آپ نے بھرا جگ سے، وہ گلاس آپ نے ادھر رکھا اور بعد میں وہ جگ بھی رکھ دیا جس جگ سے وہ گلاس بھرا تھا. کیا آتا کیوں ہے؟ یہ تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. کس کی تاکید؟ اس فعل کی تاکید کے لیے جو فعل پہلے استعمال ہوا ہے اس کی تاکید کے لیے. اب تیسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ جیم کیا ہوگا؟ مثال. فرماتے ہیں کا، کاف جو ہے نا اسے کہتے ہیں کاف تشبیہ. کاف تشبیہ جو عموماً اس طرح زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے کا، اسے کاف تشبیہ کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے کاف کا استعمال ہوتا ہے. کا جیسے ضرب ضربن، ضربہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے مارا. اور اسی ضربہ فعل کا جس مصدر سے یہ فعل بنا وہ مصدر لگا دو ضربن. ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا اور ضربن کا کیا معنی ہے؟ مارنا. ضربن مصدر ہے نا، تو مصدر کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، نون الف نا سے. مصدر کا ترجمہ اردو میں کیسے کرتے ہیں؟ نون الف نا سے. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مارا مارنا. اس نے مارا مارنا. اب کیا یہ تو اس کا معنی ہو گیا. یہ ہو گیا فعل مذکور جو ذکر کیا گیا فعل، اسی کا مصدر آ گیا. تو جب ہم نے کہا ضربہ اس نے مارا، اب کوئی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیسا مارا. تو ہم نے مفعول مطلق لا کر، اور مفعول مطلق کیا ہے؟ اسی فعل کا مصدر. مفعول مطلق لا کر معنی میں تاکید پیدا کر دی کہ اب تاکید کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی جب ہم کہیں گے ضرب ضربن تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ اس نے مارا، بلکہ اس نے خوب ٹکا کے مارا. اس نے خوب ٹکا کے مارا. یہ فائدہ ہوا. اب اس میں تاکید ہوگی. جب ہم نے کہا اس نے مارا تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آرام سے مارا، زور سے ٹکا کے چماٹ لگایا، کیسے مارا. تو جیسے ہی ہم نے اسی فعل کا مصدر ہم لائے اپنے کلام میں، اور ہم نے کہا ضرب ضربن، اس نے خوب لگائی. جو ہم نے کہا تو خوب چماٹ مارا، خوب لگائی. تو یہاں تاکید پیدا ہو گئی فعل میں. کوئی سمجھ میں آ گیا ہے؟ تو یہ ہے کہ مفعول مطلق. آگے کی دال. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. اب ایسے کریں اس کو، پھر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ مثال کے ساتھ جیم کو کاٹ دیں، جیم کو ادھر رہنے دیں. جیم مثال ہو ویسے اس کی آگے جیم. اب ایک تو یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. دوسرا فرما رہے ہیں او لبیان النوع،
یا یہ کیا، یہ مفعول مطلق بریکٹ میں لکھ لیتا کہ پھر یا یہ بیان نو، بیان نو، نو کو آپ سمجھ لیں انداز کے لیے آتا ہے، کوئی خاص قسم کا نو، کوئی خاص قسم کا انداز، کوئی خاص قسم کا سٹائل بتانے کے لیے مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے۔ یہ دوسرا استعمال ہے، بے شک آپ بریکٹ میں یہ بھی لکھ لیں دوسرا استعمال، اور یہ تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، وہاں بریکٹ میں لکھ لیں پہلا استعمال۔ اب دوسرا استعمال اس کا کیا ہے کہ یہ بیان نو کے لیے آتا ہے، نو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، انداز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ڈیفائن کرنے کے لیے آتا ہے کسی چیز کے۔ کیسے؟ جیسے مثال جلستو میں بیٹھا، اور یہ چونکہ متکلم ہے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، میں بیٹھی، جلستو میں بیٹھا، جلست القاری، جلست القاری، قاری جب لکھتے ہیں تو حمزہ چھوٹی یا کے اوپر ہوتا ہے۔ حمزہ کا استعمال بڑا عجیب ہے، کبھی واؤ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کبھی یا کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کبھی الف جو خط ہے سیدھا اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور کبھی اکیلا ہوتا ہے۔ جلستو جلست القاری، بیٹھا میں یا بیٹھی میں قاری کے بیٹھنے کی طرح۔ یہاں جلسہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، جلسہ پڑھو، کیونکہ پھر مجھے جلسہ سمجھانے میں دیر لگے گی، وہ بات میں سمجھا دوں گا، جلسہ پڑھ لو۔ چلو جسٹ مصدر، مصدر کی دو تین قسمیں ہیں نا، مصدر نوعی بھی ہے لیکن اس کو چھوڑو فی الحال، جلسہ پڑھ لو۔ جلس تو دیکھو یہ کیسا ہے، ویسے پڑھنا تو جلسہ ہی چاہیے کیونکہ یہ نوعی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کا۔ ویسے یہ اس کا جو مصدر ہے وہ جلوس بنے گا، جلوس، جلسا یجلسو جلوسن، بیٹھنا۔ جلس تو آپ کی کتاب میں کوئی جہاں کوئی ایسی ہے جس میں زیر زبر لگے ہوں؟ وہاں جلسہ ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، جلسہ ہی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جلسہ یہاں لکھا ہو یہ غلط ہے۔ جلسہ، جلست القاری، بیٹھا میں یا بیٹھی میں قاری کے بیٹھنے کی طرح، بیٹھا میں قاری کے بیٹھنے کی طرح۔ یہاں آیا تو یہ مصدر ہے، لیکن یہاں ایک اور بات شروع ہو گئی ہے کہ اس باب کا جلسہ یجلسو کا مصدر ہے جلوس، جلسہ مصدر نہیں ہے اس کا، جلوس مصدر ہے۔ لیکن جلسہ کیوں لکھا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو ایک ہوتا ہے مصدر عام، تو وہ تو اس کا ہے جلوس، جلوس بیٹھنا۔ ایک ہوتا ہے مصدر مرہ، مصدر مرہ یہ ہے کہ ایک بار اس سے وہ ہوتا ہے جلستن، جلستن اس کا مطلب ہوگا ایک بیٹھنا، ایک بیٹھنا۔ ایک ہوتا ہے مصدر آپ اسے نوعی کہتے ہیں، اور وہ جیسے جلست،
یہ کہتے ہیں خاص انداز سے بیٹھنا. اب قاری قرآن پڑھتے وقت خاص انداز سے بیٹھتا ہے تو کہا جلست جلسۃ القاری. تو میں عام طریقے سے نہیں بیٹھا بلکہ میں بیٹھا ہوں اس طرح جس طرح قاری بیٹھتا ہے ادب و احترام کے ساتھ. جلسۃ کیونکہ خاص انداز کا بیٹھنا ہوتا ہے, لمیٹڈ بیٹھنا ہوتا ہے, تو ایسی دو سجدوں کے درمیان جو تھوڑا سا ہم بیٹھتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. ہاں جلسہ کہتے ہیں اس کو. جاہل لوگ اس کو جلسہ کہتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ اس کو جلسہ کہتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مصدر نوعی ہے. مصدر نوعی ہمیشہ فعلتن کے وزن پر ہوتا ہے. فعلتن, جلستن. ٹھیک ہے, تو ایسی آپ اپنے طور پر بھی اس طرح کے مصادر بنا سکتی ہیں آگے جا کے. تو یہ مصدر نوعی استعمال ہوا ہے, لیکن یہاں ہمارا تعلق چونکہ صرف مصدر کے ساتھ ہے تو اس لیے ہم اس کو مصدر سمجھیں گے. ویسے ہے یہ مصدر نوعی. جلست جلسۃ القاری, بیٹھا میں قاری کے بیٹھنے کی طرح. تو یہ بیان نو ہو گیا, انداز ہو گیا. آگے فرماتے ہیں اول بیان العدد, یا یہ مفعول مطلق عدد کے بیان کے لیے. عدد کا بیان کیا مطلب؟ گنتی بتانے کے لیے, تعداد. عدد کے بیان, تعداد لکھ لو, کے لیے آتا ہے, یعنی گنتی بتانے کے لیے آتا ہے. اب وہ دوسری بات بھی آ گئی, اب اگلی جلسہ والی بات بھی آ گئی. جلسہ والی بات ختم ہو گئی, جلسہ والی بات شروع ہو گئی. مثال بھی یہ ہے, جلس تو مثال لکھیں پوری زندگی کے لیے. اگر یہ آپ کو یاد نہ ہوگا سبق, تو یونیورسٹی میں ایک لڑکا تھا جو مجھے بہت ہی پسند کرتا تھا. وہ ہے دوسری فیکلٹی میں تھا, تو اس نے اپنا نام چھوڑ کے یہ لکھنا منیر اس کا نام تھا, تو آگے جو ہے وہ ایسا کارڈ پہ تو لکھتا تھا منیر دوئم رضوی. اس نے واحد کو ایک سمجھ کے تو منیر دوئم رضوی لکھتا تھا. تو ایک دن میں نے دیکھ لیا اس کی کاپی پر, مجھے بہت ہنسی بھی ہے. میں نے کہا پہلے تو بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں لکھنا چاہیے, اور تم نے دوم کو دوئم لکھا ہے, یہ تمہاری غلطی ہے. دوم ہوتا ہے, تم نے دوم کو دوئم کر لیا جاہلوں کی طرح. دوئم سوئم کو جاہل کہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور ہمارے ساتھ تعلق کے باوجود دوم کو دوئم, سوم کو سوئم کہتے ہو, نامعقول. تو اس کو اگر کرنا ہی ہے تو دوم رضوی کر لو. اس نے دوم رضوی کر لیا. تو خدا اس کی محبت کو سلامت رکھے. اب تو پتہ نہیں کہاں ہے. اچھا جی, یا یہ مفعول مطلق عدد کے بیان, تعداد کے لیے آتا ہے. جلست جلستن, جلست جلستن, بیٹھا میں یا بیٹھی میں ایک بیٹھنا. مصدر مرہ, اس مصدر کو کیا کہیں گے؟ مصدر مرہ. مرہ کیا کہتے ہیں؟ مرہ کو ایک بار کو کہتے ہیں. مرہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک بار. مرہ کا نخرہ دوسری بار, مرہ ایک بار. ہم نے وہ تکلم میں پڑھ لیا نا, تو وہی ہے مرہ. مصدر مرہ ایک بار. اب اگر تو کہیں جلست جلستن, میں ایک بار بیٹھا. بیٹھا میں آپ اپنے طریقے سے کر لیں, بیٹھی میں, بیٹھی میں ایک بیٹھنا. تو یہ بھی ہے تو مصدر مرہ, لیکن مصدر تو ہے نا, ہمارا کام تو مصدر سے ہے, تو مفعول مطلق تو بن گیا. تو اب کوئی وہ چکر چل رہا تھا کہ یہ تم روزانہ آ کے یہاں بیٹھ جاتی ہو, تو آپ نے جواب میں کہا جلست جلستن, میں تو ایک بار بیٹھی ہوں یہاں. بعد میں تو بیٹھا ہوگا جس نے کرسی توڑی ہے. آگے کیا آؤں جلستین,
جلستین، یہ مزید سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ جلست جلستین، میں 2 بار بیٹھی، او جلسات، یا یوں کہہ دیا جلست جلسات، میں کئی بار یہاں بیٹھی. تو یہ تعداد پتہ چل گئی نا. تو یہ بیان عدد کے لیے ہے، تعداد کے لیے ہے. جنہوں نے امتحان دینا ہے ہدایت اللہ کا، ان کی ہے مجبوری، اور باقی سب کے لیے یہ کتاب ہے ضروری. آگے پھر مضارع پہ قد داخل ہو گیا. فرماتے ہیں وہ قد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور. اب ایک سوال جو بعد میں آپ نے سوال کر کے جواب لینا تھا، وہ سوال ابھی قائم کر کے حضرت نے اس کا دے دیا ہے جواب. آپ تو نیچے لکھیں گے تو مجھے ایسے کرنا پڑے گا. اچھا اب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا الف مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جس کا فعل پہلے مذکور ہو. تو یہ جو پہلا نقطہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ مصدر اسی فعل کا آئے گا جو فعل جملے میں پہلے مذکور ہوگا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ مصدر اس فعل مذکور کا نہ ہو بلکہ کوئی اور ہو؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ. کبھی فعل مذکور سے ہٹ کر بھی مصدر آ جاتا ہے، یعنی فعل ہوتا ہے دوسرا، مصدر آ جاتا ہے دوسرے باب کا، لیکن ان کے اندر ایک خاص قسم کا معنوی تعلق ہوتا ہے. تو دیکھیں جی، اب جد کے بعد کیا ہے؟ حوض. تو دال کے بعد ہا. اب جد حوض تو آپ نے یاد کر لیا نا، پہلا مرحلہ بتا دیا تھا نا آپ کو کہ نہیں بتایا تھا؟ پھر کس کو بتایا تھا پہلا مرحلہ میں نے؟ اب دیکھیے جی یہاں یہ آپ پورا لکھ لیں. اور کبھی مصدر فعل مذکور سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے. دیکھو مثال کے طور پر، جیسے کیا مثال ہوگی؟ مثال ہوگی قعدت جلوسا. قعدت جلوسا. اب جلوسا مصدر ہے جلس یجلس کا، اور قعدت کس سے آیا ہے؟ قعد یقعد، اس کا معنی بھی ہے بیٹھنا. ہم کہتے ہیں نا قاعدہ اولا پہلا بیٹھنا اور قاعدہ اخیرہ آخری بیٹھنا. تو قعد یقعد قعدۃ بیٹھنا، اس کا معنی بھی ہے بیٹھنا. تو اب فعل وہ لے لیا اور مصدر دوسرے فعل کا لے لیا، لیکن چونکہ دونوں کا معنی ہے بیٹھنا تو چل جائے گا. تو اب قعدت جلوسا کا معنی کیا ہوگا؟ بیٹھا میں یا بیٹھی میں، ٹھیک طریقے سے بیٹھنا، یعنی میں ٹھیک طریقے سے بیٹھی. بیٹھی میں، بیٹھنا، یہ تو ہو گیا لفظی معنی. ہمارا معنی کیا ہوگا؟ میں ٹھیک طریقے سے بیٹھی. میں ٹھیک طریقے سے بیٹھی، ٹھیک بیٹھی، ٹھیک طریقے سے بیٹھی، کھل کھلا کے بیٹھی. یہ نہیں کہ بس آگے جی وَأَنبَتَ نَبَاتًا، اور اگائی اس نے نبات. تو یہاں بھی یہ دوسری مثال بھی
انبت نباتا کی کتاب میں لکھی ہے، یہ بھی آ گئی۔ تو غیر لفظ کا کی مثال یہ دونوں غیر لفظ کی مثالیں ہو گئی۔ ویسے تو انبتا کا جو اصلی فاعل ہے وہ تو اللہ ہی ہے نا، اللہ ہی کوئی درخت پیدا کرتا ہے، کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو وہی حقیقی فاعل تو وہی ہے نا۔ آپ کی کتاب میں وَأَنبَتَ نَبَاتًا کے بعد وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ آتا ہے یا کوئی درمیان میں کوئی اور لفظ ہے؟ ہاں ابجد حول، اب واو آ جائے گا جی، واو پوائنٹ آگے واو۔ وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا، اور یہاں جگہ کا میں لکھ نہیں پاتا، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور کبھی کوئی قرینہ پائے جانے کی وجہ سے اس فعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ کبھی کوئی قرینہ پائے جانے کی وجہ سے فعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو فعل ہوتا ہے اسی کا مصدر آ رہا ہے تب مفعول مطلق بن رہا ہے، لیکن بعض اوقات کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے فعل کو حذف کر دیتے ہیں، صرف مفعول مطلق رہ جاتا ہے، مصدر رہ جاتا ہے۔ کقول کا، اور یہ جوازن ہوتا ہے، اگر نہ بھی کرو تو ٹھیک ہے چل جائے گا، لیکن وہ چونکہ اہل زبان ہے نا تو اہل زبان ایسے کرتے ہیں۔ کقول کا للقادم، جیسے تیرا کہنا آنے والے کے لیے، کوئی آ رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہو خیر مقدمن۔ جب ہم کہتے ہیں پنجابی میں خیر سے آنا ہوا، خیر سے آئے ہیں، خیری نال، پنجابی میں بھی ایسے کہتے ہیں خیری آئے ہو، تو اس طرح کا یہ جو ہے عربی میں کہتے ہیں خیر مقدمن۔ تو خیر مقدمن، خیر کو تو چھوڑ دو نا، تو مقدم کیا ہے؟ مصدر ہے نا، مصدر میمی۔ ہاں ایک اور مصدر میمی بھی ہوتا ہے، یا یہ بھی لکھ لو مصدر عام، مصدر مرہ، مصدر نوعی اور مصدر میمی۔ تو یہ مقدم اس میں سے ہو گیا۔ مقدم کا کیا معنی ہے؟ آنا۔ بہت گرمی ہے رات سے، طبیعت بھی میری کل سے بلکہ کافی دنوں سے بحال نہیں، لیکن چھٹی کرنا اپنا خیال نہیں، اور اصل میں کیا تھا، اے جو ہے نا یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو اے کا معنی پہلے آپ کو بتا دیا تھا، بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا اے کا معنی ہوتا ہے حرف تفسیر۔ آپ اردو میں کر لو یعنی، اردو میں آپ اس کا معنی یعنی کر لو، حقیقت میں حرف تفسیر ہے یہ، یعنی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ اے یعنی قدمت قدومن، اصل میں تھا قدمت قدومن، تو آیا ہے، قدومن مصدر ہو گیا آنا، یعنی تو ایسے آیا ہے، یعنی کہ تیرا آنا ایک بہت ہی خوبصورت آنا ہے، یعنی تو اچھے انداز سے آیا ہے، خیریت سے آیا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں خیر مقدمن، تو قدمت قدومن یہ سارا ڈیلیٹ کر دیا اور خیر مقدمن صرف کہہ دیا۔ اور کبھی کبھی اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، فعل کو حذف کرتے ہیں وجوباً، یعنی وجوباً کا کیا مطلب ہے؟ لازمی اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو کیسے کہیں گے؟ مثال کے طور پر سماعن، ہاں سن کر اس کو وجوبی طور پر، لازمی طور پر اس کو پھر کر دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال پہلی کیا ہے جی؟ سقین، پہلی اس کی مثال ہے سقین، سقین۔ دوسری اس کی مثال حضرت نے لکھی ہے شکرن،
تیسری حضرت نے مثال لکھی ہے حمدن، اور چوتھی مثال لکھی ہے راعین، راعین، الراء والعین والیاء، راعین۔ دیکھو تو وہ صرف سقین کہہ دیتے ہیں اور مفعول مطلق کا ذکر کر دیتے ہیں، مصدر کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن یہ شکرن میں آپ کو بتایا ہوا ہے، یعنی اشکرو کا شکرن ہوتا ہے نا اصل میں۔ تو اے یعنی کیا سقاک اللہ سقین، سقاک اللہ سقین، تو اب سقین مصدر آیا تو اصل میں تھا سقاک اللہ سقین، پلائے تجھے اللہ پلانا، یعنی اللہ تجھے بہترین انداز سے پلائے۔ تو سقاک اللہ سقین کہنے کے بجائے صرف کہہ دیا سقین، مفعول مطلق کا استعمال کر دیا، فعل مذکور غائب۔ دوسرا کیا تھا؟ وہ شکرت کا شکرن یا اشکرو کا شکرن، فعل ماضی کہیں گے تو شکرت کا شکرن، شکرت کا شکرن، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں جیسا شکریہ ادا کرنے کا حق ہے۔ تو شکرتو کا شکرن کہنے کے بجائے صرف کہہ دیا شکرن، فعل حذف کر دیا۔ اب اللہ کو آپ کہتی ہو حمدتو کا حمدن، حمدتو کا حمدن، یا اللہ میں نے تیری حمد کی، حمد کہنا چاہیے، تعریف کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، میں نے تیری حمد کی جیسا تیری حمد کرنے کا حق ہے، تو لیکن صرف کہہ دیا حمدن، حمدتو کا ڈیلیٹ کر دیا۔ آگے ہے جی رعاک اللہ رعین، رعاک اللہ رعین، اللہ حفاظت کرے تیری حفاظت کرنا، یعنی جیسے حفاظت کا حق ہوتا ہے بہترین حفاظت کرے اللہ تعالیٰ تیری، تو صرف کہہ دیتے ہیں رعین۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مقصد ثانی ہم نے شروع کیا، منصوبات کی تعداد پہلے پڑھ لی مکمل 12، اور پھر تفصیل میں ہم نے پہلے منصوب مفعول مطلق کی مکمل تفصیل پڑھ لی۔ اگر اس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آف دا ریکارڈ ہو جائے گا۔ یہاں ہدایت الناب کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔